الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فمنہ ای من المرفوع او مما اشتمل علی علم الفاعلیہ. جی، مرفوعات میں سے سب سے پہلے جو فاعل ہے اس کو شروع کرنے لگے ہیں، لیکن اس فاعل کی بحث کو شروع کرنے سے پہلے کچھ جو عبارات سے متعلق فوائد ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہاں پر یہ جو نفس مسئلہ کے طور پر بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ماتن نے یہاں پر 8 مرفوعات میں سے فاعل کو کیوں مقدم کیا. ساری دنیا کے نحوی اس طرح ہی کرتے ہیں تقریباً سوائے چند کے، لیکن یہاں سوال اٹھا دیا کہ فاعل کو کیوں مقدم کیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض نحوی جو ہے وہ مبتدا کی بحث کو مقدم کرتے ہیں. تو اصل میں یہ ایک اختلاف کی طرف اشارہ ہے کہ مرفوعات میں اصل کون ہے، اصل المرفوعات کون ہیں، اور باقی سارے توابع ہو گئے اس کے. جمہور نحات تو یہی کہتے ہیں کہ فاعل اصل ہے، باقی سارے اس کے ملحقات اور توابع ہیں اور وہ بعد میں لائے جاتے ہیں. البتہ بعض نحات مثلا علامہ زمخشری وغیرہ ان کی رائے یہ ہے کہ مبتدا اصل ہے، باقی سارے اس کے توابع اور ملحقات کے طور پر بعد میں لائے جاتے ہیں. علامہ زمخشری نے اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 دلیلیں دی ہیں. پہلی دلیل تو انہوں نے یہ دی ہے کہ مبتدا اور فاعل یہ دونوں مسند الیہ ہوتے ہیں، اور مسند الیہ میں اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ مسند سے وہ مقدم ہو ترکیب کے اندر، عبارت کے اندر. اور ظاہر بات ہے یہ تقدیم کس کو حاصل ہے؟ یہ مبتدا کو حاصل ہے. مبتدا مقدم ہوتا ہے ترکیب میں، جب یہ مقدم ہوتا ہے تو مسند الیہ ہونے میں اصل یہ ہو گیا. جب یہ ہو گیا تو پھر مرفوعات میں اصل اسی کو ہم قرار دیں گے، کلام میں اصل پر یہی ہوگا. فاعل چونکہ وہ مسند الیہ تو ہوتا ہے لیکن وہ مسند یعنی فعل کے بعد آتا ہے، تو اس وجہ سے مسند الیہ میں اصل مقدم ہونا ہے، اور مقدم ہونے والی صفت کس میں پائی جا رہی ہے؟ مبتدا میں. تو لہٰذا مبتدا کو ہم اصل شمار کریں گے. جب وہ اصل شمار ہوگا مسند الیہ ہونے کے اعتبار سے، تو لہٰذا اس کو ہم مرفوعات میں اصل المرفوعات شمار کر لیں گے. یہ پہلی دلیل ہوگی ان کی. دوسری دلیل علامہ زمخشری کی یہ ہے کہ جار اللہ زمخشری یہ کہتے ہیں کہ مبتدا اور فاعل دونوں محکوم علیہ بھی ہوتے ہیں. محکوم علیہ جن کے اوپر حکم لگایا جائے تو، اور محکوم علیہ میں اصل یہ ہے کہ اس پر ہر قسم کا حکم لگ سکتا ہو، جامد کا بھی لگ سکتا ہو، مشتق کا بھی لگ سکتا ہو، ہر قسم کا حکم. اب جب ہم غور کرتے ہیں تو مبتدا ایسا محکوم علیہ ہوتا ہے کہ اس پر خبر چاہے مشتق ہو، جامد ہو، سب بند کے آ سکتی ہیں اس کے لیے. ان کا حکم، خبر کا حکم جامد ہونے کی صورت میں یا مشتق ہونے کی صورت میں اس پر لگ سکتا ہے. جبکہ فاعل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں اس پر حکم جو لگتا ہے وہ فعل کا لگتا ہے، اور فعل مشتق ہوتا ہے. تو فعل صرف مشتق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے چاہے وہ فعل ہو یا اس میں مشتق ہو یا فعل مشتق ہو، ہوتے مشتق ہی ہیں. اسماء مشتقہ جیسے آپ پڑھتے ہیں، 6 اسماء مشتقہ آپ نے پڑھے، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ وغیرہ جو آپ نے پڑھے، تو ہوتے مشتق ہی ہیں. تو مشتق کا حکم لگتا ہے، گویا جامد کا حکم نہیں لگ رہا ہوتا. تو محکوم علیہ ہونے میں بھی گویا مبتدا اصل ہو گیا کہ اس پر خبر اس کی جامد بھی ہو سکتی ہے اور مشتق بھی، دونوں کا حکم لگ سکتا ہے. لیکن فاعل جو محکوم علیہ ہوتا ہے اس پر صرف مشتق کا حکم لگتا ہے، چاہے فعل مشتق ہو یا اس میں مشتق ہو، لیکن جامد کا نہیں لگتا. تو اس لحاظ سے بھی مبتدا کیا ہو گیا؟ اصل ہو گیا. اور جب اصل ہو گیا، پاورفل ہو گیا، تو یہ اصل المرفوعات ہوا، اور باقی سارے فاعل سمیت توابع اور ملحقات ہو ان کو شمار کریں گے. یہ تو ہو گئے جناب جار اللہ زمخشری معتزلی کا، جو صاحب مفصل ہیں، مفصل کتاب انہوں نے لکھی ہے جس کی تلخیص کافی کی صورت میں علامہ ابن حاجب نے کی ہے. یہ تو ان کا معاملہ ہو گیا. لیکن جمہور نحات، دنیا کے سارے نحات اس بات پر متفق ہیں کہ نہیں، اصل المرفوعات وہ فاعل ہے، مبتدا نہیں ہے. اس لیے فاعل سے بحث کو، مرفوعات کی بحث کو شروع کریں گے. ان کی پہلی دلیل یہ ہے جمہور نحات کی، فاعل جملہ فعلیہ کے جز بنتا ہے اور مبتدا جملہ اسمیہ کے جز بنتا ہے، اور دنیا میں جملوں میں سب سے تگڑا جو فعل ہے، اصل فعل ہے، وہ جملہ فعلی ہے. جملہ جو ہے وہ اصل جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ، فعلیہ، ظرفیہ، شرطیہ، ان سب میں ذات کے اعتبار سے جو جملے آتے ہیں نا، تو ان میں سب سے تگڑا اور سب سے بہترین اور سب سے اصیل، خاندانی، سب سے اچھا، عمدہ، اقویٰ، عرفہ والا وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے.
لہٰذا جب جملہ فعلیہ جب ہوتا ہے تو جملہ فعلیہ کا جو فاعل بنتا ہے مبتدا تو نہیں بنتا، لہٰذا جو کل اصل ہوگا تو اس کے اجزاء بھی کیا قرار پائیں گے، اصل قرار پائیں گے، تو لہٰذا فاعل کو ہم اصل المرفوعات قرار دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جملہ فعلیہ کیوں اصل ہے؟ جملہ فعلیہ اس لیے اصل ہے کہ جملہ فعلیہ میں جتنا دار و مدار ہوتا ہے وہ ارتباط بین الاجزاء پر ہوتا ہے، اتصال و ارتباط بین الاجزاء، اور یہ ارتباط اتصال جتنا جملہ فعلیہ کے اجزاء میں ہوتا ہے اتنا جملہ اسمیہ کے اجزاء میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جملہ فعلی کے اجزاء فعل اور فاعل سے ملتے ہیں، مل کر بنتے ہیں، اور فعل اور فاعل کا آپس میں شدت اتصال پایا جاتا ہے، شدت اتصال۔ فاعل کو فعل کے لیے اس طرح شدت اتصال کو ہم دیتے ہیں، شدت اتصال کو یہاں پر مانتے ہیں کہ فاعل کو فعل کے لیے بمنزلہ جز کے ہم قرار دے دیتے ہیں، بخلاف جملہ اسمیہ کے کیس میں جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں یہ ترتیب نہیں ہوتی، اس میں اس درجے کا شدت اتصال نہیں پایا جاتا۔ مبتدا ایک الگ چیز ہوتی ہے، خبر ایک الگ چیز ہوتی ہے، بس وقتی طور پر ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، زید قائم، وقتی طور پر ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر شدت اتصال کو دیکھتے ہوئے ہم فاعل کے جملہ فعلیہ کے اصل ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں، بلکہ سارے نحوی اس کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تمام جملوں میں اصل کون ہو گیا؟ وہ جملہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ جمہور کی دوسری دلیل یہ ہے کہ فاعل کا عامل لفظی ہوتا ہے اور مبتدا کا عامل معنوی ہوتا ہے، اور عامل لفظی اقویٰ ہے عامل معنوی سے، ساری دنیا مانتی ہے، سارے دنیا کے نحوی۔ اب جب عامل کی قوت زیادہ ہو گئی تو عامل کا معمول بھی اسی درجے کا اقویٰ ہوگا، تو عامل لفظی فاعل کا ہوتا ہے، تو جب عامل لفظی اقویٰ ہے تو اس کا جو معمول ہے فاعل وہ بھی اقویٰ ہوگا۔ عامل معنوی جب اس کے مقابلے میں اضعف ہے یا ضعیف ہے تو اس کا جو معمول ہے مبتدا خبر وہ بھی کیا ہوں گے؟ اس کے مقابلے میں ضعیف ہوں گے، بس سیدھی سی بات ہو گئی۔ اب جو دو دلیلیں دی ہیں زمخشری صاحب نے، علامہ زمخشری وغیرہ نے، ان کے بھی رد پیش کرنے ہیں نا، تو ان میں سے جو پہلی دلیل انہوں نے دی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ مانتے ہیں کہ فاعل اور مبتدا دونوں مسند الیہ ہوتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسند الیہ میں جو مقدم ہونا ہے وہ اصل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دونوں، جیسے مبتدا کو یہ مقدم ہونا اس کا حق تھا اور ہے بھی، ایسے ہی فاعل کا بھی حق یہی تھا کہ وہ مقدم ہوتا، لیکن ایک مجبوری پیش آ گئی جس کی وجہ سے ہمیں اس کو مؤخر کرنا پڑا، یوں سمجھیں اس کی قربانی دینی پڑی، اس کو قربانی کا بکرا بننا پڑا۔ وہ مجبوری یہ تھی کہ فاعل کو فعل سے اگر مقدم کرتے تو اس کا التباس آتا، اختلاط آتا، اور التباس آتا کس کے ساتھ جی؟ مبتدا کے ساتھ، پتہ نہ چلتا کہ ہم اس کو ترکیب میں ہم مبتدا بنائیں یا فاعل بنائیں، مثلا زید قام، کیا پتہ چلتا ہے یہاں پر زید فاعل مقدم ہے، فاعل ہے یا مبتدا ہے؟ تو اس لیے ہم نے التباس سے بچنے کے لیے اس کو جملہ فعلیہ میں مؤخر کر دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی الٹا کر لیتے، یہ زید قام اس کو جملہ فعلیہ کسی طرح بنا لیتے، اور قام زید اس کو آپ جو ہے وہ مبتدا خبر بنا لیتے، خبر مقدم کر لیتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہاں پر جملہ فعلیہ نے قربانی دی ہے، فاعل نے قربانی دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کیا مطلب کہ فعل ایسا عامل ہے جو عامل لفظی اور تگڑا ہے، اقویٰ ہے نا، یہ اپنے معمول پر عمل کر لیتا ہے، چاہے معمول آگے ہو پیچھے ہو، ہر لحاظ سے یہ عمل کر لیتا ہے۔ لیکن یہ جو عامل معنوی ہوتا ہے نا، عامل معنوی ذرا کمزور ہوتا ہے، اس لیے عامل معنوی اس وقت عمل کرتا ہے جب اس کے معمولات سیدھے آگے لائن میں لگے ہوں، اگر لائنوں سے آگے پیچھے کریں گے تو پھر وہ بیچارہ کمزور ہوتا ہے، تو وہ عمل صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ تو اب فعل چونکہ تگڑا عامل ہوتا ہے تو اس لیے اب فاعل اس کے بعد بھی آ جائے تو اس کو اپنا معمول آرام سے بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہوتا تو پھر بھی ایسے ہی ہو جاتا، لیکن چونکہ التباس آ رہا تھا تو کسی کو تو آگے پیچھے کرنا تھا، تو جملہ اسمیہ میں اگر کر لیتے، مبتدا خبر میں آگے پیچھے کر لیتے تو وہ وہاں عامل معنوی وہ ضعیف تھا،
اس کے مقابلے میں، عامل لفظی کے مقابلے میں تو بڑی پریشانی پیدا ہوتی ہے، وہ بیچارہ عمل نہ کر پاتا. ٹھیک ہے، اس لیے قربانی کس نے دی؟ فعل فاعل نے، تو فاعل بعد میں چلا گیا. یہ ہے سارا مسئلہ. جمہور کی طرف سے دوسری جو دلیل دی گئی تھی ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہ اعلیٰ سبیل المنع والانکار ہم اس کا جواب دیتے ہیں. نہیں مانتے بھائی ہم آپ کی اس دلیل کو کہ فاعل صرف مشتق والا ہی اس کا حکم لگتا ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فاعل پر جامد والا حکم بھی لگ سکتا ہے، فاعل پر جامد والا حکم بھی لگ سکتا ہے. مثلا نعم الرجل، اب یہ فعل مدح ہے، اس میں دیکھیں نعمہ آیا ہوا ہے، نعمہ مشتق نہیں ہے. اب نعمہ مشتق نہیں ہے لیکن الرجل اس کا فاعل ہم بنا دیتے ہیں مخصوص بالمدح، تو پھر بھی یہاں پر الرجل فاعل کے اوپر حکم لگ رہا ہے نعمہ کا، حالانکہ وہ مشتق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ فاعل کا جو فعل ہے وہ ہمیشہ مشتق ہی ہوتا ہے، فعل مشتق ہو یا اس میں مشتق ہو، یہ بات ہمارے ہاں تسلیم نہیں ہے. ہم نے مثال دے دی نعم الرجل کی کہ نعمہ مشتق نہیں ہے، پھر بھی اس کا حکم لگ رہا ہے الرجل فاعل کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دو جواب دے دیے.